اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دین میں رہبانیت حرام ہے، ہمارے دین اسلام میں۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا، صرف اور صرف اللہ کے لیے لگ جانا، اپنے فرائض اور حقوق کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کو ڈھونڈنے نکل جانا، جنگلوں میں نکل جانا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ کہ رہبانیت کی ابتدا انہوں نے خود کی۔ ما كتبناها علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا، انہوں نے اس کے اندر اللہ کی رضا ڈھونڈنی چاہی، خود ہی اس کو فرض کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بتایا کہ انہوں نے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جس طرح کا اس کو کرنا چاہیے تھا۔ کہ جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا، اور اس دنیا کو چھوڑ کے وہ نکل جاتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے، تو اس کے باوجود بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ فرض نہیں کیا۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ایک دس میں کچھ لوگ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے۔ ایک نے کہا ہم ساری زندگی روزہ ہی رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے میری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آرام بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، بچوں والا ہوں، خاندان والا ہوں، دیکھ بھال بھی کرتا ہوں خاندان کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم پہ اللہ کا حق ہے لیکن نفس کا حق بھی ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے کہ وہ آرام مانگتی ہے، وہ آرام چاہتی ہے۔ یہ ساری تربیت، یہ سارے نمونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے، اور فرمایا مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود خدا تعالی ہے، اللہ عز و جل ہے۔ کیا اللہ سے زیادہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہ سکتا ہے؟ نہیں۔ جتنا محبوب کا رشتہ اللہ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مضبوط ہے، کوئی ہے ہی نہیں رشتہ اتنا۔ اور جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات کی جستجو اور اللہ سے محبت تھی، کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے باوجود آپ نے 11 شادیاں کی۔ کیا آپ کو 11 شادیوں کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ مقصود امت کو سمجھانا تھا، مقصود امت کے سامنے نمونہ پیش کرنا تھا کہ دیکھو انسان کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ عبادت کے لیے تو فرشتے کافی تھے میرے لیے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ اگر ہم اپنی ایک میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں، ایک انسان ہے، وہ ہمیں پتہ ہے وہ بہت اس کی زندگی بیزی ہے، وہ کام کاج کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی پورے دن میں اگر وہ ہمارے لیے 5-10 منٹ نکالتا ہے تو ہمارے دل میں اس کی قدر رہتی ہے کہ وہ اتنا مصروف ہے اور پھر بھی ہمیں یاد کرتا ہے، یہ اس کی مخلصی کی نشانی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے دنیا کے کام بھی ہمارے ذمہ لگائے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس دنیا میں جا کے مجھے یاد کرتا ہے۔ اصل عبادت تو یہ ہے نا کہ ہم دنیا میں رہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں۔ دیکھیں اللہ رشتہ داروں کے حقوق، رشتوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ سب اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں۔ در حقیقت یہ بھی ایک طرح سے ہم اللہ کے حقوق کی بھی پاسداری کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک ثواب کا کام ہے،
یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے، یہ بھی انڈائریکٹلی اللہ کی طرف یہ چیزیں ہمیں لے کے جاتی ہیں، لیکن جو بالکل ڈائریکٹ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بادشاہت اور نبوت دونوں دی، جیسے یوسف علیہ السلام، جیسے داود علیہ السلام، جیسے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا، بادشاہت دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا کہ تم بادشاہت چاہتے ہو یا بندگی چاہتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بندہ بننا پسند کیا، میں نے بندگی کو چنا، بادشاہت کو نہیں چنا۔ تو ہم نے دین اور دنیا، یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ رزق حلال کمانا عبادت کا درجہ دیا میرے نبی نے، حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کا اللہ کا قرب کا ذریعہ بنایا ہے، مگر یہ رستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ رستہ ہے۔ ہم نے صرف اسی کو منزل نہیں سمجھ لینا کہ ہم صرف حلال رزق ساری زندگی پاگلوں کی طرح پیسے کے پیچھے بھاگے اور ہم یہ کہیں کہ ہم حلال رزق کما رہے ہیں اور یہ عبادت ہے۔ اللہ کو محبوب یہ ہے کہ ہم اس ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کو بھی یاد کریں، ہم یہ بھی بتائیں کہ اللہ، کبھی اس کے پاس بھی جائیں، اس کے آگے اپنی پریشانیاں بتائیں، اور پریشانیوں کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کر کبھی اس کے لیے 2 نوافل ادا کریں۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ دین کی تبلیغ کا کام تھا، 11 ازواج، گھر، بیوی، بچے، اور میرے نبی تاجر بھی تھے۔ اس کے باوجود آپ رات کو جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے تو ساری رات کھڑے ہوتے اور اتنا کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ یہ بندگی ہے، صرف گھر سنبھالنا، رزق کمانا، یہ بندگی نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں منزل ہے، مقصود ہے، وہ رستہ ہے، لیکن منزل ہماری اللہ ہے، وہ رستہ ہے جو ہمیں اللہ تک لے کے جاتا ہے، اور ہم نے کہیں نہ کہیں اس کے بیچ میں اللہ کے لیے راستہ نکالنا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کہیں نہ کہیں اللہ کے لیے نکالنا ٹائم کو، جو صرف اور صرف اس کی ذات سے منسوب ہو، جو صرف اور صرف بندگی ہو، خالص بندگی، 2 نفل پڑھیں خالص بندگی کے، ہم حاجت کے پڑھتے ہیں اپنی طلب کے لیے، توبہ کے پڑھتے ہیں اپنی طلب کے لیے، شکر کے پڑھتے ہیں اپنی طلب کے لیے، لیکن کبھی 2 نفل صرف بندگی کے ادا کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ مجھے اپنا بندہ بنائی رکھنا۔ اللہ کو بندگی محبوب ہے اور بہت محبوب ہے۔ یہ دنیا کہیں نہ کہیں، دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ بھی اللہ ہی نے کی ہیں، وہ بھی اللہ کے ہی احکام ہیں، لیکن وہ ذرا ادنا درجہ ہے۔ تو اس کے دوران ہم صرف اسی کو منزل اگر سمجھ لیں گے تو ہم خسارے میں ہیں۔ خالص اللہ کو ٹائم دینا بھی ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، آگے نبیوں نے نہیں آنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر حصہ ڈالتے رہیں۔ ہمیں جتنا آتا ہے، ہم جتنا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہم کسی کو، اپنے بچوں کو، ہم اپنے گلی محلے کے بچوں کو، عورتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کہیں نہ کہیں ہم اپنے اسلام کی کوئی نہ کوئی ایسی چین چلائیں کہ کل کو جب قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے کہ تو میرا خلیفہ تھا، دنیا میں کیا کیا تو نے، تو ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو۔ یہ نہیں کہ صرف ہم یہ کہیں کہ اللہ یہ جو میرا کنبال تھا میں نے اس کو پالا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، نہیں، ہم سے یہ بھی تو اللہ نے پوچھنا ہے نا کہ خلیفہ بنا کے بھیجا تھا میں نے زمین میں، کیا کیا تم نے؟ تو اپنی ذمہ داریوں میں سے کچھ وقت اللہ کے لیے نکالنا سیکھیں، کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسا کام کرنا شروع کریں کہ کل قیامت کے دن ہماری مثال اس چڑیا جیسی تو بن سکے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، جب انہوں نے آگ جلائی، اور آگ بھی کئی میل لمبی، جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اتنی اس آگ کو کہتے ہیں 40 دن تک پہلے جلانا شروع کیا گیا، اور 40 دن اس کو دہکایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے۔ تو اس دوران جب ایک چڑیا وہ جاتی تالاب، ندی کے کنارے، اپنی چونچ میں پانی لیتی اور لا کے اس آگ میں ڈال دیتی، تو لوگوں نے پوچھا کہ چڑیا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو تمہاری چونچ کا پانی ہے یہ اس آگ کو بجھا سکے گا؟ اتنی 40 دن جس آگ کو دہکایا گیا ہو، کیا وہ ایک چڑیا کی آگ سے منہ کے پانی سے بجھ سکتی ہے؟
تو چڑیا نے کہا مجھے پتہ نہیں بجھ سکتی، لیکن میں کل قیامت کے دن اللہ کو یہ تو کہہ سکوں گی نا کہ اللہ میں نے تیرے محبوب کو بچانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا تھا، لیکن ایک مثال چڑیا نے قائم کی۔ تو ہمیں بھی یہ مثال قائم کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سے سوال کیا جائے کہ تمہیں دنیا میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کچھ چھوٹا سا، کوئی ایک چھوٹی سی ایسی چین، کوئی ایک چھوٹا سا ایسا حقیر سا ایک کام، ایک عاجزانہ کوئی مشورہ، ایک عاجزانہ کوئی کسی کے ساتھ کی گئی بات، یا کوئی ایک عاجزانہ سی کوئی کسی کے ساتھ کی گئی دین کی تبلیغ ہمارے پاس، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ یہ خالص تیرے لیے تھی، یہ خالص تیرے لیے تھی۔ بے شک اپنے کنبے کو سنبھالنا، بچوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، رشتہ داروں کو سنبھالنا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہے، لیکن اللہ کی بندگی ہوئی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق میری بندگی، میرا کنبہ ہے مخلوق، تو جو اللہ کے کنبے کو خوش رکھے گا تو اللہ بھی تو اس سے خوش ہوگا ہی نا۔ تو مخلوق میں صرف اور صرف اپنا کنبہ نہیں آ جاتا، اس میں ساری مخلوق آتی ہے، ساری مخلوق آتی ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں نا، جو ہمارے اپنے بیوی بچے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہیں، لیکن جو کنبہ ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا پوری دنیا، اللہ نے اپنے پوری دنیا کو، پوری مخلوق کو، انسانیت کو اپنا کنبہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن عبد الدنیا عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو یا لعنت ہو دنیا کے بندے پہ اور درہم کے بندے پہ۔ تو صرف اور صرف حلال روزی کمانے کے پیچھے بھاگتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جو درہم ہے، وہ جو مال و دولت ہے، وہ اپنے ہمیں حصار میں جکڑ لیتا ہے، اور ہم پاگل ہو جاتے ہیں اگر ہمیں نقصان ہو جائے، ہم پاگل ہو جاتے ہیں اگر ہمیں کسی کو دینے پڑ جائیں۔ تو یہ پاگل ہونا نہیں ہے۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ ایسا وقت لے آئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا مال، وہ دولت جو اس نے ہمیں دی ہے وہ چھین جائے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ بھی، پاگل نہ ہوں، کسی کے اوپر چرلائیں مت، کیونکہ وہ اللہ نے دی تھی، وہ اللہ نے لے لی، اور اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کتنی محبت ہے۔ جب ہم دنیا کے آخرت کے پیچھے، دین کے پیچھے بھاگتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلیں، لیکن پریورٹی ہمارے پاس دین ہو، اور جب ہم دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں نا، یقین جانیں دنیا خود چل کے ہمارے دروازے پہ آتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم دنیا کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں تو دنیا ہمارے پاس چل کے آتی ہے، اللہ دنیا کو ہمارے پاس بھیجتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اس وقت کے خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق جو ہے نا۔ تو اب کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنبہ ہے وہ بھی بڑھ گیا، پوتے پوتیاں بھی ہو گئیں، تو اب جب ظاہر سی بات ہے تب تو دور اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ احساس مخلصی بہت ایک عام چیز تھی، تو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے کہ عمر کی جو ہے تنخواہ، جو معاوضہ ہے جو بیت المال سے جاتا ہے وہ کم ہے، تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ عمر کا خرچہ کم ہے، وظیفہ کم ہے، تو وظیفہ جو ہے نا ان کا بڑھایا جائے، تو اکتفا ہو گیا اس بات پہ کہ بڑھایا جائے۔ اب وہ کون جائے عمر کے پاس یہ کہنے، سب کے اوپر خوف ہی اتنا تھا، شیطان ان کو دیکھ کے گلی اپنا رستہ چینج کر لیتا، تو اب پھر طے پایا کہ حضرت حفصہ جن کی بیٹی ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ آپ جا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں۔ اب حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور جا کے پوری ایک تمہید باندھی کہ ابا سب کو پتہ ہے کہ ایسی ذمہ داریاں ہیں، یہ وہ بات انہوں نے جیسے شروع کی تمہید کے ساتھ، اور کہا کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے مسجد نبوی میں کہ آپ کا معاوضہ جو ہے نا یہ بڑھایا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا جلال آیا، اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا حفصہ کس نے کہا یہ تجھے، بتا مجھے، میں اس کو درے ماروں گا، اور اس کو اتنے درے ماروں گا کہ اس کے جسم کے اوپر نشان نظر آئیں گے اور لوگ اس سے دیکھے عبرت پکڑیں گے۔ یہ رویہ تھا کہ اتنا دین اپنایا کہ دنیا چل کے جب دروازے پہ آئی تو ٹھوکر مار دی۔ کہا حفصہ کاش تم نہ آئی ہوتی، اگر کوئی اور آتا نا تو میں اس کو اتنے درے مارتا کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جاتے، اور آئندہ کوئی عمر سے یہ بات پوچھنے کی جرت نہ کرتا۔ تو
تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا ابا جان اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ تو کہتی ہیں ابا جان نے مجھے کہا حفصہ تم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم رسول کے گھر میں رہتی تھی تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت حفصہ فرماتی ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو میری آنسو نکل آئے، میں رونے لگ پڑی۔ یہ تھا طریقہ، یہ تھا سلیقہ، یہ تھا انداز کہ دنیا چل کے دروازے پہ آئے اور ٹھوکر مار دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو دنیا کے اوپر ترجیح دینے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان کاوشوں کو قبول کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔